अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ और आज मैं बात करूँगा सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से। चूँकि आजकल सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं और कुछ कानून में भी तब्दीलियाँ की जा रही हैं ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म हो। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि सेनेट का मकसद क्या होता है। सेनेट एक्चुअली किसी भी मुल्क का एक अपर हाउस होता है जिसके अंदर ज़्यादा बासलाहियत, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। इसके दो मकसद हैं। एक तो मकसद ये है कि असेंबली जो भी काम करे उस सारे असेंबली के काम को ये ओवरसाइट करे, जो भी लेजिस्लेशन बने उसको ओवरसाइट करे ताकि कहीं गलती ना हो। और दूसरा काम इसका ये होता है, दूसरा इसका मकसद ये होता है कि कोई सूबा छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो लिहाजा सारे सूबों या सारी स्टेट्स को बराबर नुमाइंदगी मिले, उनकी रिप्रेजेंटेशन पूरी हो। ये दो मकसद होते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या अभी जो सेनेट का अदारा है पाकिस्तान में ये दो मकसद पूरे करने में कामयाब रहा है या कामयाब हो रहा है। पहली तो बात ये है कि ओवरसाइट की, लेजिस्लेशन की ओवरसाइट करने की। तो उस हवाले से मैं ये गुजारिश करूं कि जिस तरह से सेनेट के इंतखाबात होते हैं वो आपसे पोशीदा नहीं है। सबसे पहला मरहला होता है कि सेनेट में टिकट किसको दिया जाए। आया सेनेट का टिकट लोगों को सलाहियत की बुनियाद पर दिया जाता है या उन सलाहियतों का पैरामीटर्स क्या हैं, कौन सी सलाहियतें चाहिए। क्या वो किसी भी शोबे में एक्सपर्ट हों, लेजिस्लेशन करने वाले हों, वो किसी भी शोबे के माहिर हों, या वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लीडरों की चापलूसी करने के माहिर हों, उनकी तारीफ़ें करने के माहिर हों, उनकी जी हजूरी करने के माहिर हों। देखा तो ये जाता है। जब ये देखा जाता है तो ज़ाहिर है ऐसे लोग अगर अपर हाउस में आएंगे तो आप उनसे क्या तवक्कुआत रख सकते हैं। मैंने देखा है, आपने भी देखा है कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ के बड़े बड़े लीडर्स जो हर लिहाज से लायक भी थे, काबिल भी थे, एक्सपर्ट भी थे, उनको सेनेट के टिकट नहीं मिल सके इसलिए कि वो शायद उतनी ताबे फरमानी नहीं करना चाहते थे या कर सकते थे। इसके बरक्स दूसरे लोगों को, अगर पंजाब का आदमी है तो उसको सिंध से भी टिकट दे के जिता दिया गया, और अगर बलूचिस्तान और सिंध का आदमी है तो उसको पंजाब से भी टिकट देकर जिता दिया गया। और उसकी 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 जो सलाहियत थी वो यही थी कि वो अपने लीडरों के गुण गाना जानता था। सबसे पहली बात तो ये वाज़े हो जाती है कि सेनेट का अदारा किस कदर बासलाहियत है या बासलाहियत लोगों को इसमें लाया जाता है और लोगों को सिलेक्ट करने के क्या पैरामीटर्स हैं। दूसरी बात ये कि ये अदारा सबको नुमाइंदगी बराबर दे। ठीक है, हर सूबे से 25 लोग आगे, नुमाइंदगी तो बराबर है, लेकिन फिर भी काम जो होता है वही होता है जो ताकतें बैकडोर से करती हैं। चाहे वो ताकतें वजारत उज़्मा की सूरत में हों या किसी और सूरत में हों, फैसले उन्हीं के होते हैं और सेनेट भी उन्हीं के फैसलों पर अमल करती है। तो लिहाजा इससे साबित ये हुआ कि ये अदारा भी एक किस्म का बेमकसद है। मकसद तो है इसका, लेकिन जो इसके मकासद हैं वो हासिल नहीं किए जा सकते। हाँ, अगर इसके मकासद हासिल करने हैं तो उसका एक तरीका कार है। मैं तजवीज़ करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरी तजावीज़ सबको पसंद आए या मैं अक्ल कुल हूँ, लेकिन मेरी एक राय है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। कोई इसको माने ना माने ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अभी लोग ये समझते हैं कि पंजाब ही पाकिस्तान है, और पंजाब के लोग भी यही समझते हैं अक्सर लोग कि पंजाब ही पाकिस्तान है। और हकीकत भी यही है कि जो पार्टी पंजाब से जीतती है वही मरकज़ में हुकूमत बनाती है, वही आपके सूबों में भी हुकूमत बनाती है या कम अज़ कम बड़े सूबे में हुकूमत बनाती है, तो फिर वही अमलन मुल्क को चला रही होती है। तो इस तरह
باقی صوبوں کے اندر جو احساس محرومی ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ سب سے ضروری جو نیشنل انٹیگریشن کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب کا جو سائز ہے اس کو بالکل مختصر کیا جائے اور پنجاب کے 3 صوبے بنا دیے جائیں، آپ کا جنوبی پنجاب، سینٹرل پنجاب اور پوٹھوار۔ یہ جب 3 صوبے بن جائیں گے تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر سینٹ یہ پنجاب کے 3 صوبے بن گئے تو اس طرح سینٹ میں پنجاب کی اکثریت ہو جائے گی۔ ہاں یہ بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ان صوبوں کو، نئے صوبوں کو 25 ممبرز دیں۔ نئے صوبوں سے آپ 15 لوگ لا سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کے ہاؤس میں 45 سینیٹر پرانے پنجاب سے اور نئے 3 صوبوں سے ہو گئے، اور باقی صوبوں کی وہی نمائندگی رہنے دیں جب تک ان صوبوں کے اندر کوئی اور صوبے نہیں بنتے جن کی کبھی شاید فیوچر میں ضرورت محسوس کی جا سکے اور بنانا پڑے، اس وقت تک ان کی نمائندگی اتنی ہی رہنے دیں۔ پنجاب کے 3 صوبوں سے 45 لوگ آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ جو ابھی نہ تو وہ آزاد ہیں، نہ خود مختار ہیں، اور نہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کی نمائندگی کہیں نہیں ہے، چونکہ فیصلے کشمیر کے یا گلگت بلتستان کے جو ہوتے ہیں وہ مرکز میں ہوتے ہیں، لیکن مرکز میں وہاں نمائندگی نہیں ہے، لہٰذا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی سینٹ کے اندر 15 نشستیں دے دی جائیں، 5 گلگت بلتستان سے، 10 آزاد کشمیر سے، ہر ضلع سے ایک سینیٹر آ سکتا ہے۔ اور سب سے جو اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب صوبائی اسمبلیاں آپ کے سینیٹرز منتخب کریں گی تو وہ سینیٹرز کبھی بھی پاورفل نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ بھی بند نہیں ہوگی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ تبھی سامنے آئیں گے اگر ان کو ان کی پارٹیز ٹکٹ دیں گی، اور پارٹیز کے ٹکٹ دینے کا معیار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا معیار ہے، سوائے اس کے کہ وہ پارٹی لیڈرشپ کو یس کریں اور انہی کی تعریفوں کے پل باندھیں اور ان سے اختلاف نہ کریں، یہ تو کوئی اہلیت نہیں ہے میرا خیال ہے۔ تو لہٰذا سینٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپن الیکشنز ہوں، جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے، ہر اسٹیٹ سے 2 سینیٹرز ہیں لیکن اوپن الیکشنز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ ڈائریکٹ لوگ جب ووٹ لے کر آئیں گے تو ان کی اپنی بھی اہلیت ہوگی، صلاحیت ہوگی، کچھ پولیٹیکل ورتھ بھی ہوگی، اور وہ اپنا جو ڈیسیژن لیں گے یا جو رائے دیں گے یا جو لیجسلیشن کریں گے، کم از کم جو ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق کام کر سکیں گے، وہ مجبور نہیں ہوں گے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ہاتھوں کہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ آ رہا ہے ہمارے ملک میں کہ جو بھی قانون بنتے ہیں ان کے اندر بنانے والے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا یا ان کی حکومت کا فائدہ کیسے ہے۔ دیکھیں، جب آپ قوم کے لیے کام کرتے ہیں، جب آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ قوم کے نمائندے ہوتے ہیں، آپ کا یہ کام ہوتا ہے، آپ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ ملک کے مستقبل کے لیے سوچیں، 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، 100 سال کے لیے ایک فاؤنڈیشن جو ہے، جو کانسٹیٹیوشن کیا ہے، یہ بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ گھر کی بنیادیں بناتے ہیں، اگر مضبوط بنیادیں ہیں تو آپ گھر کو یا عمارت کو 10 سے 20 منزلہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کی اگر بنیادیں کمزور ہیں تو وہ ایک منزلہ عمارت بھی ٹھہر نہیں سکے گی۔ تو اسی طرح آپ دوسرے ملکوں کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھ لیں، میں نے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ کس طرح انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو فارم کیا ہے اور ان کی کتنی لمبی سوچ تھی، اور یہ تبھی ایسے ممکن ہوا کہ انہوں نے اپنی ذات کو، اپنی پارٹیز کو مائنس کیا اور صرف ملک کے مفادات کو آگے رکھا۔ اگر پاکستان کے حکمران یا پارلیمنٹرین جو سینٹ میں ہے یا اسمبلی میں ہے، حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے، وہ اپنے مفادات کو ایک سائڈ پر رکھ کر، اپنے پارٹی کے مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کر جب ملک کے لیے سوچیں گے، ملک کے لیے لیجسلیشن کریں گے، تو یقیناً ان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ اختلافات پیدا تبھی ہوتے ہیں جب آپ اپنے ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ جب آپ ملک کے مفادات کو پیش نظر رکھیں گے تو اس چیز کا بہت کم احتمال ہے کہ آپ کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، چونکہ ملک تو سب کو عزیز ہوتا ہے نا، چاہے وہ اے ہو یا بی ہو یا سی ہو، سارے محب وطن ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ذاتی مفادات آگے آ جاتے ہیں تو پھر ملک کے مفادات پیچھے رہ جاتے ہیں۔
تو یہ ایک وشیس سرکل ہے جس کے اندر پاکستان چل رہا ہے بدقسمتی سے بڑے عرصے سے، اور ابھی تک ایسی صورتحال ہے. تو میری گزارش یہی ہوگی، اور اس ویڈیو پیغام کا مقصد بھی یہ ہے، میرا ایک نقطہ نظر ہے اس کو میں عام لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جو لیجسلیٹرز ہیں، ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے اوپر بحث ہو، لوگ بات کریں. اور جب تک بحث نہیں ہوگی، لوگ اپنی رائے نہیں دیں گے، ایک چیز زیر بحث نہیں آئے گی، تو پھر لرننگ پروسیس شروع نہیں ہوگا. جب لرننگ پروسیس شروع ہوگا، ڈسکشن ہوگی، ڈیلیبریشنز ہوں گی، اختلاف رائے ہوگا، اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے، تو پھر جا کے آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. تو ابھی میرا خیال ہے بات لمبی ہو گئی، تو آپ کو اگر پسند آئے تو آپ ضرور شیئر کیجئے، اور میرا یوٹیوب چینل جو ہے کشمیر سالیڈیرٹی کونسل کا، یہ ضرور سبسکرائب کیجئے. میرا پرسنل چینل بھی ہے جاوید راٹھور کے نام سے، وہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے بات ہوتی رہے گی مختلف موضوعات کے اوپر. اوکے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے.